کی جائے گی۔ سورہ نحل کے 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں دو معبود نہ بنا لو، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے رحمت سے اس مشکل کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس رحمت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اصل میں مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی بات کا یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو اگر بیٹیوں کی خبر دے دی جائے تو ان کے چہروں پر کلونس چھا جاتی ہے، یہ خون کے گھونٹ پیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیسے حکم جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 8ویں رکوع میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں پر انسان کو فوراً پکڑ لیتا، گرفت کر لیتا، تو اس پورے روئے زمین پر ایک متنفس بھی جو ہے وہ باقی نہیں بچتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، اور شیطان نے منکرین حق کے کرتوت جو ہیں وہ ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے، اور آج بھی جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ان منکرین حق کا جو ہے وہ سرپرست بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مویشی تمہیں دیے ہیں، مویشی کے پہلا ذکر آ چکا ہے کہ 4 طرح کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مویشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور بھیڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ایک چیز ہم تمہیں نکال کر پلاتے ہیں، یعنی دودھ۔ آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ دودھ میں جو ہے وہ گوبر مل گیا ہو، یا دودھ میں جو ہے وہ خون یا پیشاب مل گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو احسن الخالقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اور شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں چھتا بنائے، ہر طرح کے رسوں کو چوس لے، اور پھر اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جو جس میں انسانوں کے لیے بڑی شفا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے لے کر رکوع نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ توحید اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا سلوک کرو، اللہ سے عہد کو پورا کرو، اپنی قسموں کو نہ توڑو، اور قسموں کو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی قسمیں کھا کھا کر کوئی خراب مال کسی کو نہ بیچ دو۔ تو یعنی قسموں کے ذریعے اللہ منع کر رہا ہے کہ قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اور جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ ویسے تو ہر کام کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید کی ہے جب قرآن پڑھو تو اللہ سے شیطان مردود کی اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھا کرو، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکیزہ اور پاک اور حلال رزق میں عطا کیا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لسٹ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو، مردار کو، خون کو اور غیر اللہ کے نام پہ جو قربانی ہوتی ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ذات میں پورے ایک امت تھے، مطیع اور فرمانبردار تھے، یکسو تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے، اور ایک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اس دین کی دعوت دو۔ اور
جو ہے لوگوں سے بحث کرو تو انتہائی بہترین طریقے سے بحث کرو. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگر تم سے زیادتی ہو جائے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی کی زیادتی ہوئی ہے اور صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی ایک مسجد میں لے گیا جس کے ماحول میں اللہ نے برکت دی ہوئی تھی تاکہ اس کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے. یہ احادیث کی کتاب میں واقعہ معراج کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے اور یہ 12 نبوی میں جو ہے وہ پیش آیا. اور اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا یہ خواب تھا, کوئی کشف تھا, اللہ کے رسول کو بیٹھے بیٹھے کوئی مشاہدہ کروا دیا گیا, یا پھر اللہ کے رسول گئے تھے. تو اس کے جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا, یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے وہ جسمانی تھا اور حالت بیداری میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, وہاں سے 7 آسمان گئے, جنتوں اور دوزخوں کا مشاہدہ کیا, اللہ کے حضور روبرو ہوئے اور پھر واپسی کا سفر ہوا. نمازیں فرض ہوئیں, سورہ بقرہ کا آخری رکوع عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول اسی طرح سے واپس آئے اور پہلے بیت المقدس, مسجد اقصی اور مسجد حرام اور مکہ اپنے گھر تک. اب یہ واقعہ خواہ انسانی عقل میں آئے یا نہ آئے, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا جیسے صدیق اکبر نے مان لیا تھا. اس کو ہم عقل کے پیمانے پر نہیں پرکھتے ہیں, اور اس زمانے میں جن لوگوں نے عقل کے پیمانے پر اس واقعے کو پرکھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے. دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان شر ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دن اور رات اس نے 2 نشانیاں بنائی ہیں, اور رات کو اس نے بے نور کیا ہے اور دن کو اس نے روشن کیا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. اور جو کوئی راہ راست پہ چلے گا, جو صراط مستقیم پر چلے گا, یہ راہ رستی جو ہے وہ اسی کے کام آئے گی, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور نوح کے بعد ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ کر دیا. پھر تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پورا چارٹر جو ہے وہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے, ہم عبادت کا بہت چھوٹا مفہوم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں 24/7. کہ ہمیں سونا کیسے ہے, ہمیں جاگنا کیسے ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہمیں اگر ہم بزنس مین ہیں تو بزنس کیسے کرنا ہے, اگر ہم مزدور ہیں تو ہمیں مزدوری کیسے کرنی ہے, ملازمت پیشہ ہیں تو ملازمت کیسے کرنی ہے. یہ سب عبادت کے مفہوم میں آتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو بہت چھوٹا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, یعنی وہ اسی کو خالق, مالک, رازق, اپنی دعاؤں کو سننے والا, حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. کتنی عجیب بات ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسری بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ والدین سے نیک سلوک کرو. یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والدین ماشاءاللہ سے حیات ہیں, وہ اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین سے نیک سلوک کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ماں باپ بوڑھے ہو کر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس آ جائے تو اس کو اف بھی نہ کہو, اس سے جھڑک کر بات نہ کرو, اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ. اس کے ان والدین کے لیے دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما, اسی طریقے سے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ تیسری بات کہہ رہا ہے کہ مسافروں اور رشتہ داروں کو حق ادا کرو.
اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بخل نہ کرو، اور اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے تو اس کو شائستگی کے ساتھ منع کر دو، اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کر دو کہ اس کو پالنا پڑے گا، نہ کسی اور مومن کو قتل کرو، زنا کے قریب نہ پھٹکو، یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، اللہ سے عہد کو پورا کرو اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرو، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور زمین پر رکڑ کرنا چلو۔ اور یہ بات میں ان نوجوان بچوں سے ضرور کہتا ہوں جو گاڑیاں بہت تیز چلاتے ہیں، جو موٹر سائیکلیں بہت بھگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے زمین پر رکڑ کرنا چلو، تو اپنی گاڑیوں کی رفتار، اپنی موٹر سائیکل کی رفتار اور اپنی رفتار بھی ہمیں دھیمی رکھنی چاہیے۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ گاڑی کو بڑھانا اور موٹر سائیکلوں کو اڑانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اکڑ کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اور 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بہت سمجھایا لیکن یہ تو قرآن کی دعوت سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان منکرین آخرت اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ منکرین حق، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سحر زدہ آدمی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں اس مٹی میں رل مل جائیں گی تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 6 رکوع میں اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، اور تم جن دو معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری کسی تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں نہ تمہاری تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ 7ویں رکوع میں پھر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں اس بنی نوع انسان کی بیخ کنی کر دوں گا، اور ان میں سے کمی لوگ جو ہے وہ میرے ہتھیار سے اور میرے چالوں سے جو ہے بچ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر، تو ان کے اوپر پیادے لے آ، تو ان کے اوپر اپنے سوار چڑھا دے، لیکن میرے بندوں پر تجھے اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں ہماری آیتوں سے پر اندھے بن کے گزر گئے، پہلے بھی یہ تذکرہ آ چکا ہے، جو ایمان قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا اور بہرا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آیتوں سے اندھے بن کے گزر گئے، آخرت میں قیامت کے دن بھی ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ 9ویں رکوع میں عشاء اور فجر کی نماز کا تذکرہ کر رہا ہے، نوافل اور تہجد کا تذکرہ کر رہا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور وحی کے متعلق پوچھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو نبوت دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمام انسان مل کر کوشش کر لیں تو اس قرآن جیسی چیز نہیں بنا سکتے۔ اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب آپ زمین کو پھاڑ کر کوئی چشمہ جو ہے رواں کر دیں، یا آپ کے لیے ایک ایسا باغ پیدا ہو جائے جس میں نہر بہتی ہو، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمارے اوپر گر جائے، یا فرشتے روبرو ہمارے سامنے آ جائیں، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا مکان بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے جواب دلوایا ہے کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں اور میں تو پیغام لانے والا انسان ہوں۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بھی ہم نے نبی بھیجا تو اس قوم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بشر ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے انسانوں کے درمیان انسان کو رسول بنا کے بھیجا اور اسی زبان میں پیغام دے کر بھیجا، اور وہ بیوی بچوں والا بھی تھا اور تمام انبیاء کھانا بھی کھاتے تھے، یعنی فرشتوں کو اس نے نہیں کبھی بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، نمازیں میں آواز نہ بہت بلند رکھو نہ بہت پست رکھو، تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی نہ بیٹا بنایا نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں بھی اصل میں مکہ والوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ اصحاب کہف یا کتبے والے کون ہیں، اور موسیٰ اور خضر کا جو ہے وہ قصہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کی قصے کی کیا حقیقت ہے۔ یہ جو تینوں واقعات ہیں، عرب ان تینوں واقعات سے ناواقف تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ناواقف تھے، ویسے ان تینوں قصوں سے بھی عرب جو وہ ناواقف تھے، اور یہ اہل کتاب نے ایک طرح سے اللہ کے رسول کا امتحان لینے کے لیے اور کفار کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تینوں سوال جو ہے وہ پوچھیں۔ تو اصحاب کہف کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے چند نوجوان تھے جو رومی سلطنت میں موجود تھے۔ رومی سلطنت انتہا درجے کی اس وقت شرک و بدعت میں مبتلا تھی، اور ان نوجوانوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمیں ارتداد پہ مرتد کرنے پر یا مشرک بنانے کے اوپر مجبور کریں گے، تو انہوں نے جو ہے یا ہمیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں لوگ مختلف بات کہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رک گیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا، لیکن اصل میں تعداد مسئلہ نہیں ہے، اصل میں تو وہ سبق ہے جو اس قصے کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ وہ غار بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا جو شمالاً جنوباً تھا، جس کے سورج دائیں طرف سے چڑھتا تھا اور بائیں طرف اتر جاتا تھا۔ غار کے دہانے کے اوپر جو ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کو دیکھ لیتے تو خوف زدہ ہو کے پلٹ کے وہاں سے بھاگ جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دلاتا رہا۔ پھر وہ لوگ اٹھے، اللہ کی مرضی سے اٹھے۔ انہوں نے پوچھا پتہ نہیں کتنی دیر سوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دیا کہ جاؤ بازار سے ذرا بچ بچا کر جانا، بادشاہ کے لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، اور کچھ کھانے کے لیے خرید لے کر آؤ۔ اب جب وہ وہاں بازار پہنچا تو وہاں تو دنیا ہی بدل گئی تھی، وہاں تو لوگ ہی بدل گئے تھے، وہاں تو حالات ہی بدل گئے تھے، اور رومی سلطنت بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگی تھی۔ جب وہ وضاقتہ وہ لباس دیکھا وہ حیران ہو گئی، یہ کون فرد ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ سکہ دیا اس نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی پرانا سکہ ہے، تو تمہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 309 سال پہلے جا کر سو چکے تھے، قرآن نے جو حکم بتایا ہے وہ 300 سال، اور پھر ایک اور جگہ اس کے آگے بتایا ہے کہ 9 سال، اس میں مزید اضافہ، یہ 309 سال تک وہ لوگ وہاں اللہ کے حکم سے سوتے رہے، نہ ان کو بھوک لگی نہ ان کو پیاس لگی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دلاتا رہا اور وہ اطمینان سے سوتے رہے۔ اور پھر وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان سب لوگوں سے ملے، ان کو سلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح جو ہے وہ پھر جو ہے قبض کر لی، اور پھر اس پہ بھی جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہاں پر ہم عبادت گاہ بنائیں گے اور یہاں پر ہم ایک مسجد بنائیں گے۔ تو یہ اصحاب کہف کا قصہ تھا۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا قصہ بتایا ہے کہ ایک باغ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت ہی شاندار باغ دیا، اور اس کے اوپر اس نے بہت تکبر کیا اور اپنے برابر والے سے کہا کہ میں مال و دولت میں بھی تجھ سے آگے ہوں، اولاد میں بھی تجھ سے آگے ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر حال میں رکھے گا۔ اس نے کہا تو نے کیوں تکبر کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تیرا یہ سارا ثمرہ مارا جائے، اور اگلے دن جب وہ آیا تو اللہ کا حکم
پھر چکا تھا، اس کے بعد میں کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے کہا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اور قیامت کے معاملات کو بتایا ہے۔ ساتواں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کا قصہ بیان کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ کر پکارتے تھے، جب وہ پکاریں گے تو کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ 9ویں رکوع سے جو ہے وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے اور سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔